جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ اور پھر اس پر حضور علیہ السلام کی خوبصورت اور پیاری مسکراہٹ دلوں کو راحت دینے والی، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے، جس کا تذکرہ ہم اپنے پچھلے سلسلے کے اندر تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ وہ واقعات ہم سن رہے تھے کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کا، آپ علیہ السلام کے تبسم فرمانے کا ذکر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اس حوالے سے کچھ واقعات، کچھ باتیں سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس موقع پر بے اختیار جسے کہہ لیں مسکرا دیے، اور اس قدر مسکرائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھیں یہ ظاہر ہو گئیں۔ اس سے قبل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عضو میں، ہر پارٹ آف باڈی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعتدال رکھا ہوا ہے، ایک بیلنس ہے اس کے اندر، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی بہر صورت یہ واضح ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسکرایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو اوپر کے دانت مبارک ہیں ان کے درمیان ایک معمولی سا گیپ تھا، یعنی بالکل جڑے ہوئے متصل ایسے دانت نہیں تھے، معمولی سا گیپ تھا، اور جب حضور علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے اور بعض اوقات گفتگو فرمایا کرتے تھے تو اس میں سے نور نکل کر یہ دیواروں کو روشن کر دیا کرتا تھا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے حسن تبسم کا، حضور علیہ السلام کی خوبصورت مسکراہٹ کا عالم تھا۔ آپ علیہ السلام کا عمومی طور پہ مسکرانا یہ امت کے لیے ہوا کرتا تھا، جس کی کچھ مثالیں ہم پچھلے اپنے درس کے اندر، پچھلے اپنے سلسلے میں سن چکے ہیں۔ آئیے کچھ اور باتیں اس حوالے سے سماعت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف اور دیگر کتابوں کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ کے پاس دیہات کے رہنے والے ایک شخص تھے، یعنی اعرابی وہاں پر موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان رجلا من اہل الجنت استأذن ربہ فی الزرع، یعنی جنتی جب جنت کے اندر ہوں گے تو ایک جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی اجازت چاہے گا کہ وہ جنت کے اندر کھیتی باڑی کرے، کھیتی اگائے اس کے اندر۔ حالانکہ جنت کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہر طرح کی نعمت ہوگی، بندہ جو چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل چاہے گا فوری طور پر ہمیں وہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن ایک جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ عز و جل میں چاہتا ہوں کہ میں کھیتی باڑی کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ اَوَلَسْتَ فِي مَا شِئْتَ، کیا تو اس حالت میں نہیں ہے کہ جو تو چاہے وہ تجھے مل جائے؟ وہ کہے گا کہ بلا وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ تو ایسا ہی ہوگا، اور فوری طور پر بیج لگیں گے، بیج اگیں گے، اور پھر اس کے بعد بیج پھوٹیں گے، اس میں سے کھیتی نکلے گی، جس چیز کی بھی کھیتی ہوگی فوری طور پر وہ پیداوار اس کی ہوگی، خود ہی اس کی کٹائی ہوگی، اور سارا کا سارا ایک جگہ پر پہاڑوں کی طرح جمع ہو جائے گا، بہت سارا اناج جو ہے وہ جمع ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم،
تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی، تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی تیری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، سب کچھ مل گیا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی خواہش جو ہے وہ ابن آدم کی، آدمی کی موجود ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو وہ اعرابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واللہ لا تجد هذا الا قرشیا او انصاریا فانه اصحاب زرع فاما نحن فلسنا باصحاب زرع، یعنی یا رسول اللہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا نا کہ یہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، تو یہ یا تو کوئی قریشی ہوگا، یعنی جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، قریش سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی شخص ہوگا، یا انصاری ہوگا، یعنی جو مدینہ منورہ کے اندر تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا استقبال کیا تھا، ان کی مدد کی تھی، تو ان میں سے کوئی ہوگا، کیونکہ یہی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم لوگ تو کھیتی باڑی کرتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا نا کہ لا یشبعک شیء، اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی وہ کھیتی باڑی کرنا چاہ رہا ہے، تو ایک طرح سے کسی کو کہا گیا، یعنی اس کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ایک بات ہو رہی ہے کہ تمہارا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، تو انہوں نے فوری طور پر اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لیا کہ یہ جو کچھ کریں گے نا یہ یا تو قریش سے تعلق والے کریں گے یا پھر انصار کریں گے، کیونکہ یہی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم تو کھیتی باڑی کرتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے اس انداز پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی گفتگو سن کر ہنس پڑے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ان کی بات کے اوپر مسکرائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جو بڑی تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم شریف کے اندر اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، وہ کبھی تو چل چل کے آئے گا جہنم سے باہر، اور کبھی وہ گھسیٹتا ہوا آئے گا، اور جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کو جلا رہی ہوگی یہاں تک کہ وہ اس سے دور ہو جائے گا۔ جب اس سے دور ہو جائے گا تو پھر جہنم کی آگ کی طرف پلٹ کے دیکھے گا اور کہے گا تبارک الذی نجانی منکی لقد اعطانی اللہ شیئا ما اعطاہ احدا من الاولین والآخرین، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارک ہے، برکت والی ہے، جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، یعنی جہنم سے، آگ سے مجھے نجات دی، اور اللہ نے مجھے وہ عطا کیا کہ جو اولین آخرین میں سے یعنی کسی کو بھی نہیں دیا ایسا، یعنی مجھے اس سے پناہ مل گئی، جہنم سے پناہ مل گئی، حالانکہ وہ جہنم میں سب سے آخر میں نکل رہا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اب اس طریقے سے شکر ادا کر رہا ہے کہ تمام برکتیں اللہ کے لیے ہیں، وہ برکت والی ذات ہے کہ جس نے تجھ سے مجھے نجات دی اور مجھے وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، اس کے سامنے ایک درخت ظاہر کیا جائے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں، اور یہاں جو پانی ہے درخت کے پاس اس کو میں پیوں۔ تو اب پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا، اب جب درخت سامنے آیا تو کہنے لگا کہ مجھے اس کے قریب کر دیں تاکہ میں اس کا سایہ بھی لوں اور اس کا پانی بھی پیوں۔ تو اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو تو کچھ اور سوال بھی کرے گا شاید۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا، لیکن اپنی رحمت کا ظہور فرمانا تھا اس نے، تو اس طرح اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اس سے گفتگو فرماتا ہے کہ اگر میں تجھے یہ دے دوں تو شاید تو کچھ اور بھی سوال کرے گا، یعنی یقینی طور پر تو اور کچھ سوال کرے گا۔ تو وہ عرض کرے گا کہ لا یا ربی، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرے گا کہ وہ کسی اور چیز کا اللہ سے سوال نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس معذرت کو قبول فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، تو نے کہا تھا کہ سوال نہیں کرے گا لیکن پھر تو سوال کر رہا ہے، تو اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ان قریب اس نے وہ چیز دیکھنی ہے کہ جس پر یہ صبر کر ہی نہیں سکے گا۔ بہرحال
اس کو اس درخت کے قریب کر دیا جائے گا، وہ اس کے سائے میں بیٹھے گا اور وہاں جو پانی ہوگا اس میں سے وہ پیے گا. پھر اس کے لیے ثم ترفع له شجرة هي احسن من الاولى، اب اس کے لیے یہ جو درخت تھا نا اس سے بھی اچھا درخت ظاہر کیا جائے گا. تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے پانی سے پیوں اور اس کا سایہ حاصل کروں، پھر اس کے بعد میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، اس درخت کے مجھے پاس کر دے. تو اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم، اے آدمی، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اگر میں تجھے دے دوں جو تو سوال کر رہا ہے تو تو اس کے علاوہ اور بھی سوال کرے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ نہیں میں اس کے علاوہ تجھ سے اور کچھ بھی سوال نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا، اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان قریب یہ وہ کچھ دیکھے گا جس پر یہ صبر نہیں کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اچھے والے درخت کے اور قریب کر دے گا، جو زیادہ اچھا ہوگا اس کے قریب کر دے گا. وہ اس کے سائے میں بیٹھے گا، وہاں پانی پیے گا. اب اس کے لیے جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت ظاہر کیا جائے گا جو دونوں پہلو والے سے اچھا ہوگا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ ای ربی، اے میرے رب، ادنینی من ہذہ، مجھے اس کے قریب کر دے، لاستظل بظلھا، تاکہ میں اس کا سایہ لوں اور اس کے پانی میں سے پیوں. لا اسألک غیرہا، اس کے بعد میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. تو اللہ عز و جل پھر وہی ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا؟ تو قال، وہ کہے گا آدمی کہ بلا یا ربی، ایسا ہی ہے یا رب، میں نے یہ کہا تھا کہ لا اسألک غیرہا، میں تجھ سے اس کے علاوہ سوال نہیں کروں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا. جب وہ اس درخت کے قریب ہوگا جو جنت کے دروازے کے پاس ہوگا تو وہ اہل جنت کی آوازوں کو سنے گا. خوشیوں بھری آوازیں ہوں گی، راحتوں کے اندر آوازیں ہوں گی، نعمتوں کے اندر لوگ موجود ہوں گے، ان کی آوازیں سنے گا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ ادخلنیہا، یا اللہ عز و جل مجھے اس کے اندر داخل کر دے، یعنی جنت کے اندر داخل کر دے. تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم، تیرا مجھ سے سوال پورا نہیں ہوتا ہے، یعنی تو سوال کرتا ہی رہتا ہے، سوال کرتا ہی رہتا ہے. تو کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تجھے اتنا دوں کہ جتنی دنیا ہے اور اتنا ہی اور دوں، یعنی پوری دنیا جو تھی جہاں سے تو آیا ہے، یعنی جہاں ہم رہتے ہیں، وہ اتنا بھی تجھے عطا کروں اور اتنا ہی اور بھی تجھے عطا کروں، یعنی تجھے دے دوں، کیا تو اس پر راضی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یا ربی اتستہزئ منی وانت رب العالمین، کہ تو پروردگار عالم ہے، رب العالمین ہے، اور تو مجھ سے مذاق فرماتا ہے. یعنی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے اور تو فرما رہے کہ جنت کے اندر تجھے اتنا عطا کروں کہ جتنی دنیا تھی اور اس کے دگنا اور دے دوں تجھے. تو مجھ سے ایسی گفتگو کر رہا ہے تو گویا کہ یہ تو ایک طرح سے مذاق ہے، اور تو رب العالمین ہے، رب العالمین ہو کے کیسے مذاق فرما سکتا ہے؟ فضحک ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور حدیث بیان کر کے یہ ہنس پڑے. تو پھر اس کے بعد خود ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو جو آپ کے ساتھی تھے، تابعین جو تھے، انہوں نے عرض کی کہ مما تضحکو، کس وجہ سے آپ ہنسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، یہ گفتگو فرمائی، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس پڑے تھے. تو اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے میں ہنس رہا تھا. تو حضور علیہ السلام سے ہم لوگوں نے عرض کی، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ مما تضحکو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں آپ ہنسے ہیں؟ گفتگو آپ نے فرمائی اور اس کے بعد آپ کیوں ہنس پڑے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من ضحک رب العالمین حین قال اتستہزئ منی وانت رب العالمین، یعنی میں اس وجہ سے ہنسا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ اس عربی اس شخص کی گفتگو کے اوپر ہنسا ہے، یعنی راضی ہوا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ عز و جل تو مجھ سے مذاق فرماتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ جس طرح ہم ہنستے ہیں اس طرح اس کا ہنسنا ہو،
بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے قرآن و حدیث کے اندر کہ جس میں یہ معاملات آئے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا۔ ہنسنے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہاں جو ارشاد فرمایا من ضحک رب العالمین، کہ رب العالمین کا ہنسنا، تو رب العالمین کے ہنسنے سے مراد اس کی اس گفتگو پر اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا کہ وہ بے اختیار کے اٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ کہاں تو میرے لیے کیا آزمائشیں تھیں، کیا مصیبتیں تھیں، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جنت میں داخل کرنے کے بعد دنیا اور اس سے دگنا میں تجھے عطا فرما دوں۔ تو اس پر وہ بے اختیار کے اٹھا کہ تو رب العالمین ہے اور مجھ سے مذاق فرماتا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ انی لا استہزئ منک، میں تجھ سے استہزاء نہیں فرماتا، تجھ سے مذاق نہیں کرتا، لیکن میں جس چیز پر چاہوں اس کے کرنے پر قادر ہوں۔ یعنی تو گناہگار ہے، تو نے گناہ کیے ہیں، تو نے جو ہے وہ جہنم کا تو حقدار بنا، لیکن میں اس پر قادر ہوں کہ تجھے جہنم سے نکالوں اور پھر اس کے بعد تجھے جنت کے اندر داخل کروں، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد تجھے دنیا اور اس کی مثل اور تجھے اس کی جیسی اور تجھے عطا کروں۔ تو میں وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ، میں جو کرنا چاہوں اس کے اوپر قادر ہوں، تو میں تجھے داخل بھی کر سکتا ہوں اور اتنا تجھے عطا بھی کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش ہونے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ اس کی گفتگو ایسی تھی کہ بے اختیار جو ہے وہ اس طرح کی بات کہہ اٹھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، اور اسی پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں موجود تھے یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کامل متبع تھے، آپ کے طریقہ کار پر عمل کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طبیعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہونا ایک کامل درجے کا رکھا ہوا تھا۔ آپ مسکرائے، کیوں مسکرائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر مسکرائے تھے، اور آپ تلاوت قرآن کرتے ہوئے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے کرتے تھے، اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے اپنے آپ پر آپ قابو نہیں پا سکتے تھے۔ اس کی وجہ بھی علماء نے یہی بیان فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، تو میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے قرآن سنوں، تم قرآن سناؤ۔ انہوں نے نگاہیں نیچی کر کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کی، سورۃ النساء پڑھنا شروع کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ یہاں سے پڑھتے پڑھتے کئی رکوع آپ نے پڑھے اور اس آیت پر پہنچے کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، یعنی تلاوت قرآن سنتے ہوئے حضور علیہ السلام رو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تأثر ایسا لیا کہ آپ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے تو آپ کے اوپر رقت طاری ہوا کرتی تھی۔ یہ رونے کا معاملہ تھا۔ اسی طرح وہ مقامات کے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسکرانا ہے، آپ علیہ السلام کا ہنسنا ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو کس طریقے سے ادا کیا۔ قیامت کے معاملات کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبہ ہیں کہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہوئی، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہیں قیامت میں مومنین کا جو حال ہوگا اور مومنین کے ساتھ جو لطف ہوگا، یعنی پہلے پریشانی میں اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو نعمتیں ہوں گی، اس کا تذکرہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت بالخصوص
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ اسی میں سے ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اہل جنت میں سے اس آخری شخص کو جانتا ہوں کہ جو جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جہنمیوں میں سے اس آخری شخص کو جانتا ہوں کہ جو جہنم سے نکالا جائے گا۔ یعنی جو آخر کے اندر کچھ افراد نکالے جائیں گے، ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا، ایک وہ بھی ہوگا جو پیچھے گزر چکا، تو یہ شخص بھی آخر میں سے نکالے جانے والا ہوگا۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن لایا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے اوپر اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے وہ پیش کیے جائیں گے۔ یعنی تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، اس طرح کے بہت سارے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ، یعنی جس کو صغیرہ گناہ یہ کہا جاتا ہے، یہ اس کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، اور جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے وہ اس سے چھپا لیے جائیں گے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، وہ قبول کرے گا کہ ہاں میں نے ایسا ہی کیا، اور وہ انکار کر بھی نہیں سکے گا، لیکن اس کو ڈر یہ ہوگا کہ یہ تو میرے چھوٹے سے گناہ ہیں جو ذکر کیے جا رہے ہیں، اور میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَن تُعْرَضَ عَلَيْهِ، اس کو ڈر یہ ہوگا کہ میرے بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ میرے سامنے ذکر نہ کر دیے جائیں، اب میں اس موقع پہ کیا کروں گا، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں۔ اب دیکھیے وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں میرے بڑے گناہ یہ پیش نہ کر دیے جائیں، یہ چھوٹے گناہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسی میں ڈر لگ رہا ہے۔ تو فَيُقَالُ لَهُ، اب اس سے کہا جائے گا، پہلے پریشانی میں تھا، آزمائش و مصیبت کے اندر تھا، تنگی کے اندر تھا، عذاب کا ڈر تھا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے پیش کیے جا رہے ہیں، اب اس سے کہا جائے گا کہ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، یہ جتنے تیرے گناہ پیش کیے گئے نا، چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ تجھے جو بتائے گئے، ہر گناہ کے بدلے تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے، یعنی تیرے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور تجھے اس پر یہ ثواب دیا جائے گا، یہ نیکی تجھے دی جائے گی۔ فَيَقُولُ، اب وہ کہے گا کہ ربی قد عملت اشیاء لا اراها ہا ہونا، یا اللہ عز و جل میں نے تو کچھ بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوئے تھے، ان کو تو میں یہاں دیکھ ہی نہیں رہا۔ یعنی پہلے اس کو تھا ڈر کہ میرے بڑے گناہ جو ہے وہ کہیں پیش نہ کر دیے جائیں، اور پھر تو میں بچ ہی نہیں سکوں گا، وہ بڑے گناہوں کو پیش کرنے سے ڈر رہا تھا، لیکن جب ہر گناہ کے بدلے اس کو نیکی ملنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جوش اس نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایا رحمت اس نے دیکھی کہ یہاں تو گناہ کے بدلے ثواب مل رہا ہے، نیکی مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما رہا ہے، تو اب بے اختیار کیا اٹھا کہ یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے تھے جو مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہے کہ ان کے بدلے بھی مجھے نیکی مل جائے۔ قال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس بات پر اس قدر مسکرائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں یہ ظاہر ہو گئی۔ ان واقعات کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسکراہٹوں کا اور بے اختیار کچھ باتوں کے اوپر حضور علیہ السلام کا مسکرا دینا ہے، ہنس پڑنا ہے، انہی میں سے ایک واقعہ مزید سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی گفتگو ہوئی کہ اگر کسی کے اوپر مثال کے طور پر غسل فرض ہو جائے اور پانی نہ ہو تو اسے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، یعنی پانی پر وہ قادر نہیں ہے، اس کی شرائط ہیں کہ پانی پر اس کو قدرت نہیں ہے، یا وہ مریض ہے کہ پانی اس کو نقصان دے گا، اور کوئی اور صورت نہیں ہے، تو جہاں شرائط پائی جائیں اور اسے تیمم کی اجازت ملے تو تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یعنی یہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، انہوں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ یاد کریں اس وقت کو کہ جب میں اور آپ دونوں ایک سفر کے اندر تھے، ایک جگہ پر تھے، تو میں نے مٹی کے اندر لوٹ لگائی تھی
اور آپ نے جو ہے وہ تیمم نہیں کیا تھا. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ وضو اگر کسی کو کرنا ہو اور وہ پانی پر قادر نہ ہو تو اس صورت میں تو تیمم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شبہ ہوا تھا کہ کیا کوئی شخص غسل فرض ہونے کی صورت میں تیمم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ واقعہ یاد دلایا کہ یاد کیجئے کہ جب ہم دونوں پر ہی غسل فرض تھا تو میں نے تو مٹی میں لوٹ لگا کر تیمم کر لیا تھا اور آپ نے تیمم نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اخبرتہ، میں نے حضور علیہ السلام کو اس سارے معاملے کی خبر دی. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام اس پر مسکرا دیے. یعنی انہوں نے جو مٹی کے اندر لوٹ لگائی نا اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کہ کسی طریقے سے غسل میرا پورا ہو جائے اور میں پاکی حاصل کر کے نماز ادا کر سکوں، تو حضور علیہ السلام ان کے اس عمل پر مسکرائے اور فرمایا انما کان یکفیک ان تقول ہاکذا، یعنی تجھے یہ بات کافی تھی کہ تو اس طرح کر لیتا. یعنی تیمم کرنے کا جو طریقہ کار ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارنا، پھر اس کے بعد پہلی جو ضرب لگائی تھی اس سے اپنے پورے چہرے کا مسح کرنا. وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ زمین پر ضرب لگائی جائے، اس کے بعد اس کو جھاڑ لیا جائے، مٹی لگی ہو اس کو جھاڑ لے اور پھر اس کے بعد پورے چہرے کا تیمم کرے، ایک ایک جگہ پر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو پہنچائے، پھر اس کے بعد دوسری ضرب لگائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پورا اچھی طریقے سے مسح کریں. ایک ایک حصے کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیر لیں گے اور نیت پہلے سے تیمم کی ہوئی تھی تو اس طریقے سے تیمم ادا ہو جاتا ہے. اب چاہے یہ وضو کے لیے ہو چاہے غسل کے لیے ہو، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر اجتہاد کیا اور چونکہ غسل فرض ہوا تھا تو انہوں نے، چونکہ غسل کے اندر پورا بدن دھویا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، تو انہوں نے مٹی کے اندر لوٹ لگا لی کہ جس طرح اس میں پورے جسم پر پانی ہوتا ہے تو اسی طرح پورے جسم پر مٹی جو ہے وہ لگ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اس انداز پر مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا کہ تجھے اتنا کافی تھا کہ تو مٹی پر ایک ضرب لگاتا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا، دوسری ضرب لگاتا اور اسے اپنے ہاتھوں کے اوپر مسح کر لیتا. اس طرح کے اور بہت سارے واقعات یہ احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس سلسلے کے اندر اور ان مقامات کو ذکر کریں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی باتوں پر بے اختیار مسکرائے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخرت کا تذکرہ کیا اور اس میں مومنوں کو راحت حاصل ہوئی تو وہاں حضور علیہ السلام مسکرائے، یا حضور علیہ السلام پر آیات نازل ہوئیں، آپ علیہ السلام کو خوشخبریاں دی گئیں آپ کی امت کے لیے، اس پر حضور علیہ السلام مسکرائے. اس حوالے سے اور بھی واقعات اپنے اگلے سلسلوں کے اندر ذکر کریں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظریں عنایت فرمائے اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے مسکراتے چہرے کے صدقے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام.